اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. خدائے متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی ہمیں. نماز کے ساتھ ساتھ آج ہمارا درس ہے نماز کا طریقہ. بار بار سوال کرنے کی بنا پر ہم آج نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں قیام کس حالت میں کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع سے کیسے کھڑا ہونا ہے، سجدے سے کیسے کھڑا ہونا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہماری نماز کے اندر جو ہم صحیح نہ کرنے کی بنا پر ہماری نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے الحمدللہ آج پروردگار عالم نے ملت صوفیہ نور بخشیہ کو خدا نے بہت زیادہ توفیق دی ہے خود عوام، خود ان کے علماء کو. کیونکہ دیکھیں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہی سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی ہماری دعوت پڑھائے، ہمیں کوئی ہمیں دعوت کا طریقہ بتائے، جو احکام ہے انہیں بتائے. کوئی یہی فکر کرتا تھا کہ ہمیں کوئی فقہ بتائے، اس کے طور طریقے بتائے، اس عبارت کو سمجھائے، اس مسئلے کو سمجھائے. کبھی ہمارا دل ایسا کرتا تھا کہ ہمیں اعتقادیہ سمجھائے، کبھی اس مسئلے کو سمجھائے. لیکن الحمدللہ ملت صوفیہ نور بخشیہ کے جوان اور ہمارے بزرگان، بس ضرورت ہے تو صرف آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے جس طریقے کی بھی اس مذہب حقہ کے دین اسلام کے لیے جس طرح کی بھی ہمارے سے خدمت ہو سکتی ہے، ہم ہمیشہ اس خدمت کے لیے تیار ہیں. تو خدا کا شکر ہے، بس تھوڑی سی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں جاگنا ہوگا. دنیا کے ان کاموں پورے مثلا 24 گھنٹے اگر ہم دنیا کے کاموں میں دیتے ہوں، اپنے بال بچوں کے لیے، رزق روزی کے لیے، مثلا دوسرے کاموں کے لیے دے سکتے ہیں، تو کم سے کم 1 گھنٹہ دین کے لیے، اس دین کے احکامات کے لیے، خاص طور سے خدا کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ بھی ہم دے سکتے ہیں. تو آج یہی ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا چلا جائے گا، سب کچھ ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کل ہم جب مریں گے ہم کس حالت میں ہوں گے، کیسے کن کے ساتھ محشور ہوں گے، پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو. تو تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے. میں بارہا کہتا ہوں تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے، جوانوں کو خاص طور سے. ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ توفیق دے خدایا ہمیں، ہم صحیح طریقے سے سیکھیں ان طریقوں کو. وضو کا طریقہ بتا دیا، اب نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جب نماز وضو کر کے آتے ہیں، وضو کر کے آنے کے بعد ہم اب قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں میں ایک طریقہ بتاؤں گا. اس طریقے کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے اندر ایک مثلا طور اور طریقہ اور ایک بات بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے سے ہمارے اندر حضور قلب، ایک مثال بھی دوں گا ساتھ میں، آئے گی، خود بخود آئے گی. وہ کیسے نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہمیں میں سب مثلا فیلڈ والوں کے لیے میں ایک مثال دے دوں گا. مثلا ابھی ایک فوجی میں ہے، ایک آرمی میں ہے، ایک اسکول میں پڑھ رہا ہو، کسی دوسرے بھی جس فیلڈ میں بھی کام کرتا ہو، اگر اس کا بڑا پرنسپل، اس کا جس کے پاس پاور ہو، وہ آدمی اس کو بلائے تو اسے کس حالت میں جانا ہوتا ہے، کیسے حالت میں جائے گا اس سے ملنے کے لیے، کیسے جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو بنائے گا، اچھے لباس پہنے گا، اچھے طریقے سے کھڑا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ ہمارے وہاں بولتے ہیں دراز پہن کر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اندر والا پاجامہ نہیں، بلکہ وہ اپنی وردی لگائے گا، بلکہ اپنی ٹوپی صحیح کرے گا، اپنے جوتے صحیح کرے گا، اپنے جوتوں میں پالش کس طرح صحیح ہے یا نہیں اس کو دیکھے گا. تو اگر ہم انسان یہی تفکر کرے، سوچ کرے کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہم لوگوں کو، تو ہمارے ہر اعضاء و جوارح ہمارے پرزے ہلنے لگ جائیں گے.
ایسی ذات ہے جس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا، جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا ہم مثل کوئی نہیں۔ اگر ہم اس کا تصور کریں تو آئیں دیکھیں، جب ہم تصور کریں اپنے اندر حضور، کیونکہ ہماری نماز کے بیان میں دعوت صوفیہ میں ابھی ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب نہیں ہے آپ کی، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس وقت تک آپ کی نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بحضور قلب۔ دیکھیں ابھی مجھے پتا میں جا رہا ہوں عبادت کرنے، اس ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جس کے سامنے اگر میں نے سر جھکا دیا تو وہ میرا سر ہمیشہ اونچا کر سکتا ہے، جس سے مانگا تو مجھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا ہے، جس کے پاس بیان کیا، ٹھیک ہے، اپنی تمام مشکلات، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آتے اس تصور سے اگر ہم آئیں، واقعاً ہم حضور قلب اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح کے حرکات و سکنات واقعاً اسی طرح ہوں گے جس طرح ہمیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، دیکھیں یوں کھڑے ہوتے ہیں ہم، کھڑے ہونے کے بعد پہلے بیان کیا نیت کے مسئلے میں، آپ تعیین کرنا نیت میں نے بتایا 3 چیزوں کا، ایک نیت میں مثلاً تعیین نماز کون سی پڑھ رہے ہیں نوافل میں، ٹھیک ہے، اور مثلاً کون سے وقت کی ہے، اور تیسری چیز جو ہے قربتاً الی اللہ، خدا کی قرب کے لیے میں کر رہا ہوں، نیت کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم نے بتایا نیت میں اگر نیت ہم چپ سے پڑھیں تو کیا ہے، یہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تشبیہ بھی دی تھی وہاں پر، کیونکہ جو ظاہر چیز ہوتی ہے مثلا نیت انسان کے جسم میں خون کی مانند ہے، کیونکہ جب تک خون انسان کے جسم کے اندر رہتا ہے اسے مثلا ناپاکی کا حکم نہیں لگا جاتا ہے، لیکن جب وہ جسم سے باہر آتا ہے تو اس پر ناپاکی کا حکم لگ جاتا ہے، وہیں خون۔ تو ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہمارے تمام طریقے پیر سے لے کر ہمیں کس حالت میں کھڑا ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا ابھی میں قیام کی حالت میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں نیت کر رہا ہوں صلی فرض صبح اداء لوجوبہ قربتاً الی اللہ، یہ نیت پڑھی میں نے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ اکبر بھی، تکبیر بھی ایسے آپ نے اس سے پڑھنا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر، دیکھیں یعنی ہمارے فعل ہی سکنات شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے نیت میں بتایا ہے کہ آپ اپنے حضور قلب کا پیدا کرنے کے لیے آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو مستحکم نیت اگر ہماری اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب اس اللہ اکبر اور اس اللہ اکبر میں کتنا فرق ہے ہمارا، ہم کو ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ یہاں تک کانوں کے لو تک ہم اللہ اکبر، ہمارے مثلا دونوں انگوٹھے یہاں پر ہمارے کندھوں تک اللہ اکبر، یہ ہمارا۔ اب دیکھیں میں طریقہ بتا رہا ہوں، ہم نے نیت کی اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہم جب قرات کرتے ہیں ہمارے مثلا اعضاء، ہمارے پیر دیکھیں، شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ پیر آپ کے ایک بالی سے زیادہ کھلے نہ ہو، پیر کی حالت دیکھیں ہم لوگ، پیر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہم ابھی جماعت نماز جماعت و فرادہ ہو، ہم وہاں پر جماعت کی ڈسپلن بھی نہیں پیدا نہیں کر پاتے ہیں، اور خود نماز بھی یہ سے کھڑے ہو گئے ہم لوگ، کہاں سے جماعت آپ کی درست ہوگی؟ آپ کو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بالی سے زیادہ نہ ہو، ایک بالی سے اتنا، ایک بالی سے زیادہ نہ ہو، آپ پیر صحیح سے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنے پورے جسم کے ذریعے سے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا استفتاح میں نے کہا تھا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کے بعد دعا استفتاح روحانی مثلا طاقتوروں کے لیے انی وجہت، اور کمزور والوں کے لیے وہاں پر بیان کیا شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ پڑھنے کے بعد اب دیکھیں الحمد آتا ہے، الحمد پڑھنا ہے ہم نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھا، اب ملانا نہیں ہے دوسرے وقت پہ، آپ نے پڑھنے کے بعد سورہ کے لیے تھوڑا سا، پھر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں یہ ہوا ہمارے قیام کی حالت میں،
قیام کی حالت میں ہمیں اس طرح صحیح سے ہم لوگوں کو مثلاً ہم نے قرات اور سورہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد اب ہے رکوع کا مسئلہ. اللہ اکبر. اب رکوع کی حالت دیکھیں. ایسے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رکوع میں ایسے جائے آپ کے ہاتھوں کے جو انگلیاں ہیں، ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچے. ایسا نہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ رکوع تک پہنچے، آپ کے گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچے، ٹھیک ہے، پہنچے، اور آپ نے اپنے پسلیاں کو ملا کر یوں رکوع نہیں کرنا ہے، ملا کر نہیں، کھول کر رکھنے کو کہا ہے. رکوع میں بھی پہنچے، یعنی رکوع میں اس طرح آپ چلے جائیں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ بعض ہمارے مثلا مشکلات ہے، رکوع میں اتنا سے جائیں گے نہ یا رکوع ہوا، ٹھیک ہے، نہ قیام کی صحیح، یہیں سے سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے. رکوع میں جانے کے بعد صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، اتنا ہم نے جھکنا ہے رکوع میں کہ ہماری نظر بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے. شاہ سین یہاں پر ہماری دونوں قدموں کے درمیان میں سبحان ربی العظیم و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی، یعنی رکوع میں اس طرح جانا ہے کہ ہمیں بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بعض ایسے، ٹھیک ہے، آپ کو عجز ہے، مشکلات ہے، رجوع نہیں سکتے، اتنا آپ کے لیے چھوٹ رکھا ہے. سجدے میں کوئی، رکوع میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اتنا جھک جائیں. صحیح طریقے سے ہم نے رکوع، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے رکوع کی حالت میں. اس کے بعد کھڑے ہونے، ابھی قیام کی حالت میں آپ کو کہا تمانیہ، سانس لینا ہے آپ نے، دعا پڑھتے ہوئے یہاں رکنا ہے آپ نے. یہ حالت ہے کیا ہے؟ ایک قیام میں آپ نے کھڑا ہونا ہے. صحیح طریقے سے کھڑا ہونے کے بعد پھر آپ نے سجدگاہ میں جانا ہے. ہمارے پاس یوں جا کے یوں کھڑا ہو کے نہ رکوع درست ہوا، نہ ہمارا قیام درست ہوا. قیام کی حالت، نہ قیام درست ہے ہمارا، سیدھے یہیں سے یہیں چلے جاتے. اور جانے کا بھی فرمایا سجدے میں جاتے ہم نے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگنے دینا ہے، ہاتھوں کو. ایسا نہیں کہ ہم مثلاً یہاں سے کچھ ہمارے چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ یوں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاتھ پہلے جب سجدے میں جاتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے لگیں پہلے. اس کے بعد اب سجدے میں مسئلہ ہے. دیکھیں بعض ہمارے لوگ سجدے میں مشکلات کیا ہوتی ہے، بال بڑے ہیں، ٹوپی پہنی ہے، معلوم نہیں ہے ٹوپی کس طرح ہے، یہاں تک پہنچے. پیشانی کی حالت آپ خالی تو رکھیں، پیشانی میں مثلا پیشانی کم سے کم آپ کی سجدگاہ میں، سجدے میں پیشانی تو لگ جائیں. آپ کی پیشانی نہیں لگ رہی ہے، بال ہیں، بال لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ فرمایا دیکھیں سجدے میں جو لگنے والی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں، ٹھیک ہے. ان میں سے افضلیت جو ہے سجدے میں کیا ہے، آپ کی پیشانی ہے. آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھیں ہاتھوں کو آپ نے پیچھے رکھنا ہے کانوں سے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آپ کے کھلے ہو، یہاں سے پیٹ بھی یہاں سے کھلا ہو، اور آپ پیچھے آپ کے دونوں پیر لگنے چاہیے، یہاں انگوٹھے. مثلا ہمارے یہاں انگوٹھے نہیں، بس ہاتھ یوں رکھ دیا، وہیں سجدے میں بھی یوں رکھتے ہیں. مثلا پیر کو کیا کرتے ہیں، بعض ہمارے سجدے میں بھی پیر کو یوں رکھتے ہیں، یوں. آپ کے انگوٹھے کو لگنے کو کہا، آپ کے ہاتھ آگے نہ گئے ہوں، سر سے کانوں سے آگے نہ گئے ہوں ہاتھ، ٹھیک ہے. اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا. اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی ہم لوگ یہاں یوں گئے، اٹھ کے یوں دوسرا سجدہ یوں. آپ کا قاعدہ خفیفہ کہاں ہوا؟ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ واجب التمانیۃ، پھر وہ تسبیح بحاظ تمانیہ، پھر قاعدہ خفیفہ پڑھنا ہے، اطمینان سانس لینا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بولنے کے بعد یا اللہ یا رحمان، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اکبر. کھڑے تو ہونا ہے کم سے کم. قاعدہ خفیفے کی جو دعا رکھی ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم یہی چیزیں جو ہم ان کو آسان اور سبک سمجھتے ہیں نا، ہلکا سمجھتے ہیں، یہی ہماری درست نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو جاتی ہے، ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ ہو گیا. اب آئیں، میں نے بتایا دیکھیں سجدے میں ہم نے کیا کرنا ہے، جاتے ہوئے بھی کھڑے ہوتے ہوئے بھی. اب پہلی رکعت کے لیے میں سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا میں نے، پیچھے بھی دیکھیں انشاءاللہ میں ایسے دیکھیں یہ والے پیر دونوں لگے یہاں گھٹنے کے، مثلا یہ پیر کے دونوں انگوٹھے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں جب چلے جائیں گے ہم کھڑے ہوتے ہوئے بھی، ہم مثلا سجدے میں کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ یہیں سے قاعدہ خفیفے کیے بغیر ہم یہیں سے مثلا ہمارے لوگ ہاتھ بغیر رکھے ہوئے
مثلا یوں یہیں سے یوں کھڑے، شاہ سعید محمد نوربخش رحمۃ اللہ نے بتایا آپ کو ہاتھ کے سہارے سے آپ کھڑے ہو جائیں، جب قاعدہ خفیفہ میں تو رکنے کے بعد یوں نہیں آپ، یہ کیونکہ یہ ایک انکساری کی ایک صورت ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہماری نماز واقعاً درست ہو جائے اگر ہماری یہ طور طریقے جو ہے واقعاً جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر کے ہم یہی چیزیں ہمارے درست ہوں۔ کسی مسجد میں ہماری جماعت ہوتی ہے، امام کے ساتھ تابعداری کی صورت میں بھی امام طریقہ درست کر رہا ہے، مامومین ہمارے کچھ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، کچھ پیرو رکھے ہوئے ہیں، کچھ، تو ان چیزوں کو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گوئیں پروردگار عالم ہمیں ان جو ہمارے نماز کے طور طریقے ہیں خدایا ہمیں صحیح طریقے سے ان پر انہیں سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔